نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سارے حضرات درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد عالی مرتبت قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، امام علی مقام شہزادہ گلگو قبا راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم بابرکت فیض آور کیف آفری یادوں میں ہم سب یہاں جمع ہیں. امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم المرتبت ہستی کا نام ہے کہ جن کا نام سند ہے نبی پاک علیہ السلام کو راضی کرنے کی، جن کا نام دلیل ہے محبت کی، جن کا نام معیار ہے وفا کا. کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو اس جہان آب و گل میں ایسی بھی آتی ہیں کہ جو خالص وہبی فضائل کے ساتھ تشریف فرما ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محنت کر کے جد و جہد کر کے زہد و ورع تقوی اور پرہیزگاری کے سبب مقام حاصل کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو رب چن لیتا ہے، ان کا انتخاب فرماتا ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پھولوں سے زیادہ خوشبودار، چاند سے زیادہ روشن اور صبحوں کے اجالے سے زیادہ تابناک سیرت رکھنے والی شخصیت کا نام ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک تو یہ کہ ان کا صبر، ان کی استقامت، ان کا حوصلہ، ان کا حق کے لیے ڈٹ جانا، ان کا باطل کی کمر توڑ دینا، قیامت تک کے ہر باطل کے لیے ان کے نام ہی کا کافی ہو جانا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر. لیکن کسی محب کے لیے وہ لوگ بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں جو محبوب تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتے ہیں. وہ رستے بھی بڑے پیارے لگتے ہیں جو محبوب کے گھر کو جاتے ہیں. ان گلیوں پر بھی مر مٹنے کو جی چاہتا ہے جن گلیوں سے محبوب کبھی گزرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں. امام علی مقام سیدنا امام حسین اور امام علی مقام سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ دو عظیم ہستیاں ہیں جن کی خوشبو محبوب سونگا کرتے تھے. او میرے بھائی سن تو صحیح، ان گلیوں سے محبوب کے دروازہ نور سے جو گزر جائیں ان کی بڑی عظمت ہے، تو جن کو ہر وقت محبوب سینے سے لگائے رکھیں
جن کو کندھوں پر بٹھائے رکھیں، جن کے ناز محبوب اٹھائیں. اور حضور فرمائیں یہ میرے دو پھول ہیں، یہ میرے پھول ہیں دو. آپ حدیث کو سنتے ہوں گے، روایات کانوں سے گزرتی ہوں گی، لیکن ذرا دیکھیے تو صحیح. ہم اپنے بزرگوں سے جب کبھی سنتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ جو نواسیاں نواسے ہوتے ہیں نا، یہ بیٹیوں سے بھی زیادہ پیارے لگنے لگ جاتے ہیں. یعنی ہمارے عرف میں اپنی بات کرتے ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں، جب لوگوں کو کبھی تانا دینا ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ اینو نا نانکیاں نے خراب کیتا ہے، یہ ساری چھٹیاں وہاں گزارتا ہے، یہ وہیں چلا جاتا ہے، وہیں رہتا ہے، وہاں چونکہ لاڈ دیکھے جاتے ہیں، وہاں چونکہ پیار کیا جاتا ہے، وہاں چونکہ نانا ابو نانی اماں ہر وقت. وہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ وہاں پہنچ گئے جہاں میں پہنچا ہوا ہوں. یعنی ننہال کا علاقہ ویسے ہی اچھا لگتا تھا، یعنی آنکھیں بھی باندھ دی جائیں تو بندہ وہاں پہنچ جاتا تھا جہاں نانی اماں رہتی ہیں. وہ ایک قلبی کیفیات انسان کی ایسی ہوتی ہیں. یہ تو میری اور آپ کی بات ہے بلا مثال و بلا تشبیہ. حضرت عمر نے جناب عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا پتر حسنین تو وہ ہیں جن کی نانی کا نام ختیجۃ الکبریٰ ہے اور نانا کا نام محمد مصطفیٰ ہے. کیسے کوئی مثال پیدا کرے گا؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو انداز سب کے لیے رحمت والا، کرم والا، عطا والا، نگاہ کرم والا، سب کے لیے. اور ان دونوں کو محبوب نے فرمایا یہ میرے دو پھول ہیں، اور فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کی عظمتیں اور شانیں بیان کرتے کرتے فرمانے لگے یہ تو ان کا دنیاوی مقام ہے نا، کہ تم ان کی فضیلتیں، عظمتیں، شانیں، بلندیاں یہاں جو دنیا لوگ جن چیزوں کو دیکھتی ہے وہ تم دیکھ رہے ہو. دنیاوی نظر سے جو لوگ دیکھتے ہیں، تقویٰ، پرہیزگاری، استقامت، صبر، شکر، یہ تم دیکھ رہے ہو. یہ تو دنیا جس کو دیکھتی ہے وہ ہے نا. فرمایا ایک ان کا اخروی مقام ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا جنتی جوانوں کے سردار ہیں دونوں. جنتی جوانوں کے، ادھر دیکھو میری طرف، جنتی جوانوں کے بھی سردار. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن لوگوں کی عظمتوں کو اس حال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر باقاعدہ گھر تشریف لے جاتے اور رات قیام کرتے سیدہ پاک کے گھر میں، اور شہزادوں کو دائیں بائیں لٹاتے، حضور اپنے کندھوں پر سواریاں کراتے. او یار آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بڑا کوئی سادہ سا عنوان ہے، اشتہار پہ لکھ دینا محفل ذکر حسین؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آپ کوئی کسی روایتی مجلس میں آئے بیٹھے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہی کوئی خاص مخصوص سا رنگ ہے، وہی ایک انداز ہے؟ اس محفل کے سجانے کے پیچھے وہ حکمت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا دیے تھے دعا کے لیے. ہاتھ اٹھا کے دعا کے لیے کہا اے اللہ یہ میرے حسن اور حسین ہیں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو جو ان سے محبت کرے تو ان سب سے محبت فرما. او میرے بھائی ہم نے تو کسی خاص مقصد کے لیے اس عنوان کے زیر سایہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا. یہاں تو کوئی خاص لالچ کار فرما ہے. یہاں تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کا ذکر چلنے لگتا ہے تو رحمت اپنا رخ ادھر کرنے لگتی. محسوس ہوتا ہے کہ ان کا ذکر چھڑتا ہے تو ٹھنڈی ہوائیں بھی ادھر کو رخ پھیر لیتی ہیں. یوں لگتا ہے جیسے موسم بھی فیض لینا چاہتا ہے. آپ کبھی اندازہ کریں نا حسنین کریمین کی محبت کا، ان کے انداز کا، ان کے آنے جانے کا، کہ حضرت مولا علی شیر خدا شہزادوں کے ساتھ گزر رہے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے کہنے لگے علی ایک بات کروں؟ کہا کیجئے. فرمایا ان شہزادوں کے چہرے آپ پر نہیں ہیں، یہ تو سارے کے سارے مدینے والے محبوب پر. یہ تو سارے
آپ دیکھ لیں نا، ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہوتا نہیں کہ نانا ابو پہ چلا گیا، یہ دادا پہ چلا گیا، یہ سارا ناک تو اس کا جو ہے وہ چچا پہ ہے، اور اس کی ادائیں جو ہیں وہ دیکھو کیسی اپنے والد سے ملتی جلتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سارے کے سارے ان کے رخسار بھی، لب ہائے لالی بھی، ان کی پیشانی کا نور بھی، اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی، چلنا بھی، یعنی دونوں کو اکٹھا کریں تو صورت مصطفیٰ بن جایا کرتی۔ او میرے بھائی، کشش دیکھ اس پیار کی، رنگ دیکھ اس پیار کا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب دونوں شہزادے ذرا دیر سے حجرے سے نکلے تھے تو محبوب نے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھ دی اور بازو کھول دیے۔ یہ کوئی میں کسی عام نانا اور نواسا کا پیار بیان نہیں کر رہا، یہ ان کی بات کر رہا ہوں جن کا ہر کام وحی خدا ہے، ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا اشارہ کر دینا سند ہے، قیامت تک کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اور محبوب پاک علیہ السلام کا ان سے پیار کرنا، ان کا ذکر کرنا، روز سنتے ہو باتیں، لیکن ان کا مزہ بھی کبھی تنہائی میں لے کے دیکھو، کبھی ان کی کیفیت بھی ہوتے ہیں کچھ رشتے، مطلب ان میں شدت بڑی ہوتی ہے، کیف بڑا ہوتا ہے۔ میں آپ کو اکثر دیہاتی مثالیں دیتا رہتا ہوں، پھر دیتا ہوں۔ کبھی کبھی دوستوں میں کوئی گفتگو ہو جاتی، بات ہو جاتی، تو کوئی کسی کے والد پر یا دیہاتی ماحول میں یا خاندان پر اعتراض کرتا تو ان پڑھ سادہ اور چھوٹا بچہ بھی کہتا گھر تک نہ جائیں بھائی، وہ میری ریڈ لائن ہے، تم نے وہ بات ہلکی ہلکی ہاں کر رہے ہیں، کچھ پینڈو ہیں بیچ میں، زیادہ نہیں کر رہے تاکہ میں سمجھ نہ لوں، آپ سارے شہری ہیں ماشاءاللہ، لیکن جو ہلکی ہلکی ہاں کر رہے ہیں مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ایسا کسی نے کہا ضرور ہے، بھائی گھر تک چلیں۔ بعد میں دولت آ گئی، حالات اور ہو گئے، بھائی سے ہی رٹا شروع ہو گیا، جائیداد کا بات الگ ہے، لیکن سارے دکھ آزمائشیں سہنے والا بھائی اور ساری دھوپ اکیلے برداشت کرنے والا بھائی، ہلکا سا کسی نے اس کے بھائی کو تھپڑ لگا دیا تو اس کا جوش، اس کا رنگ، اس کے آنکھوں کی سرخی اور اس کا غصہ سنبھالا نہیں۔ وہ تو میرے پرانو مارے ہیں، تیری جرت کیسے ہوئی، میرے بھائی کی طرف تو نہ دیکھ، آنکھیں نکال دوں گا، تو ایک دفعہ آ تو صحیح۔ اور کئی لوگ سنبھال نہیں، یار تو بردبار آدمی ہے، اس نے کہا تو ٹھیک ہے پر اس میرے پرا لکھ چکی ہے، او بھائی تو حلیم ہے، سیانہ ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن کہتا نہیں تو یہ میرے رشتے کا نہیں پتا، میرے ساتھ جو کرتا میں قبول تھا، پر میرے بھائی کی طرف یہ کیسے ہو گیا۔ رشتوں میں حساسیت ہوتی ہے، وہ حساسیت درد پیدا کرتی ہے، وہ حساسیت جذبہ پیدا کرتی، وہ حساسیت جلال پیدا کرتی، وہ حساسیت، وہ جو باپ اپنے بیٹے کو 2 تھپڑ مار کے ساتھ والے کمرے میں جا کے رو پڑتا ہے نا، غلطی بیٹے نے کی تھی، تھپڑ بنتے تھے، لیکن وہ جو ساتھ والے کمرے میں جا کے رویا، مانا یہ ہے کہ پیار بڑا زیادہ کرتا ہے، بیٹا اچھا بڑا لگتا ہے، اس کا دل نہیں کرتا تھا، مجبوری تھی 2 لگانے کی۔ رشتوں میں حساسیت ہے، یہ میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں، بلا مثال، بلا تشبیہ، کوئی ہاں مثال فٹ نہیں ہوتی، پر خدا را میرے دوستو، ان حدیث کے ان لفظوں کی حساسیت کبھی نہ بھولنا۔ جتنے مرضی لوگ دنیا میں آئے، کلام کریں، گفتگو کریں گے، تقریر کریں گے، واعظ کریں گے، نصیحت کریں گے، لیکن رسول کائنات محبوب کریم علیہ السلام کا یہ فرمان قیامت تک اپنی جگہ پر حساسیت سے قائم رہے گا۔ میرے رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ تم ان جملوں کی کتنی کو تشریح کرو گے، تم نہیں کر سکتے، اس فکرے پر تم کتنا کو کلام کرو گے، کر نہیں سکتے۔ کہاں کھولو گے، کہاں رکو گے، کہاں آگے بڑھو گے، کہا حسین منی، اسے سائیڈ پہ سمجھنا ہی نہ، بیگانہ سمجھنا ہی نہ، حسین تو مجھ سے ہے۔
وانا من الحسین، اور میں، او میرے بھائی اتنی حساسیت یہ مجھ سے ہے، اور میں بول پڑے نا فاضل بریلوی، کہنے لگے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، یہ زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. میرے عزیز فرمایا یہ دونوں حسنین اور کریمین یہ میرے پھول ہیں. خاص قسم کی اپنے دل میں جگہ بنانا حسنین کریمین کے لیے. تمہارے چہرے کا رنگ بدل جائے جب ان کا نام آئے. جب میرے رسول پاک کی شہزادی کا نام آئے تو تمہاری آنکھیں حیا سے جھک جائیں. جب حضور کے شہزادگان کا تذکر آئے حسنین کریمین پہ تو تمہارا وجود خود بخود سمٹنا شروع ہو جائے. تمہاری آنکھیں خود بخود درد کے ساتھ اپنی کیفیات بدلتی ہوئی دکھائی دیں. اسے تقریروں کا موضوع نہ سمجھنا، جلسوں کا عنوان نہ سمجھنا، شعراء کا ادب نہ سمجھنا، یہ اچھے ادیب کا اچھا لکھاری ہونا اور اچھے خطیب کی خطابت نہ سمجھنا. حسنین کا پیار ایمان ہے، حسنین کی محبت دین ہے. حسنین کے نام پہ لنگر بانٹنے والا تمہیں پتہ ہی نہیں محبوب تم سے پیار کتنا کریں گے. ان کی یادوں میں آ کے بیٹھنے والا تمہیں پتہ ہی نہیں حضور اس سے راضی کتنے ہوتے ہیں جو حضور کے حسنین کا تذکرہ کرتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں ہم اپنے اسلاف کو جب دیکھتے ہیں، اپنے اکابرین کو جب دیکھتے ہیں تو وارفتگی والا پیار، یعنی ان کی قلبی کیفیات جڑی ہوئی ان حضرات کے ساتھ. تو محفل ذکر حسین کا جو سب سے اہم عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی خاص قسم کی اپنے دلوں میں گنجائش دینی ہے رسول پاک کی اولاد کو. اور ایک اور بات بھی اس تذکرے میں عرض کر دوں، ہمیں حضور کی اولاد کا جتنا بھی احترام سکھایا ہے نا محبوب کے صحابہ نے سکھایا ہے. آیا وہاں سے ہے. امیر المومنین فی الحدیث حضرت ابو ہریرہ، امام حسین کے پیروں میں مٹی لگ گئی تو حضرت ابو ہریرہ نے پگڑی کھول کے پیر صاف کرنے شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ آپ بزرگ ہیں اور میں نوجوان ہوں اور آپ حضور کے صحابی ہیں، تو یہ کیا منظر ہے؟ فرمایا نہیں، آپ میرے آقا کے نواسے، اصلا نال جنیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں پل دے. آپ او بھائی، ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنے اساتذہ کے بچوں کا احترام کرتے ہیں. جن گھروں سے نمک کھایا ہے نا، انہوں نے 2 لفظ پڑھنے لکھنے بولنے سکھائے ہیں، دل کرتا ہے ان کی اولاد کا، ان کی پوتوں کا، ان کے. ہم تو اپنے مرشدان گرامی کی اولادیں آئیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا استقبال کا رنگ بدلے. محسنوں کی اولاد ہے، تو جب ہم اپنے محسنوں کی اولاد کا اتنا قدر کرتے ہیں تو جو رسول پاک کی اولاد ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی اولاد ہے، اس لیے ان کو کبھی بھی تقریروں کا عنوان یا خطبوں کا عنوان سمجھ کر نہیں، روایتی محفلیں نہیں، اس میں خاص ذوق ہو، خاص درد ہو، اس کے اندر آپ کی کیفیات کا رنگ تھوڑا انوکھا ہو، آپ کے جذبات محبت تھوڑے انفرادی ہوں. نہیں، آپ محسوس کریں کہ آپ کے وجود پر بجلیاں دوڑتی ہیں جب ان پاک باز لوگوں کا نام لیا جاتا ہے، جب ان کے تذکرے کیے جاتے ہیں، جب ان کے لیے کوئی جملہ بولا جاتا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ خاص محبت حسنین کے ساتھ. اور پھر یہ کہ آخر ہم نے ان سے سیکھنا بھی تو ہے نا. آخر ہم نے زندگی کے شب و روز میں انہیں اپنا مقتدا بھی تو مانا ہے نا. حضور نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تھامے رہو گے تو گمراہی قریب نہیں آئے گی. ایک کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی، اور ایک اپنا خاندان چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک چیز
بڑی مشکل ہے پر بڑی ضروری ہے، بڑی اہم ہے لیکن تھوڑی کٹھن ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ صبر ہے۔ صبر ایک نہایت مشکل کام ہے۔ خود قرآن نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ صبر اور نماز سے مدد لینا پر ہے یہ مشکل، لیکن جو رب سے ڈرے اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ مشکل صبر اور نماز، لیکن تمہیں ملے گا کیا اگر تم صبر اور نماز سے مدد لو گے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ پتہ ہے نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم نے صبر کیا تو ہر عمل کی سزا جزا ہوتی ہے۔ تم نے اب صبر کیا، بہت بڑا عمل کیا، تو جزا کیا ملے گی؟ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرماتا ہے تم رب کو ان کے ساتھ پاؤ گے جو صبر کرتے ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے صبر کی جزا رب کی معیت ہے، یعنی اعمال پر جنت ملتی ہے، صبر کرنے سے جنت والا رب ملتا ہے۔ میں نے بہت بڑی بات کر دی ہے، اب میں کوئی تشریح نہیں کرنے والا اس کی۔ معیت الہی صابرین کا مقدر ہے۔ معیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا سب سے زیادہ آزمائشیں کن پہ آتی ہیں؟ فرمایا انبیاء پہ۔ حضور اس کے بعد فرمایا اس کے بعد بقدر دین، جتنا کسی کا دین سخت ہوتا ہے، جتنا کوئی دین زیادہ رکھتا ہے اتنی آزمائش زیادہ، جتنا کوئی دین پر پختہ ہے اتنی آزمائش بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ جزا دے۔ عزیز بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے جیسے کسی شخص کا مرتبہ دین میں، جیسے جیسے کسی کا مقام دین میں، ویسے ویسے اس کی آزمائشیں آ جاتی ہیں، انسان پر آ جاتی ہیں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ آزمائش کیا ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو صبر ہے نا، یہ ایسی سواری ہے جس سواری کو کبھی ٹھوکر نہیں لگتی۔ اس سواری پہ جو لوگ سوار ہو جاتے ہیں ٹھوکر نہیں لگتی۔ مطلب کیا ہے
کہ یہ لوگ سیدھے صراط مستقیم پہ سفر کرتے کرتے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ صبر ایک نعمت ہے، صبر ایک دولت ہے، صبر استقامت ہے، صبر خوش تدبیری ہے، صبر اللہ اور اس کے رسول کا مطالبہ ہے۔ صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا، جیسے جیسے کوئی دین میں مضبوط حدیث پاک موجود ہے، تو اب آپ اس حدیث کی روشنی میں دیکھیے نا کہ امام حسین کا صبر کس طرح کا ہوگا، جنہوں نے بچوں کی شہادتیں بھی دیکھی، خدام غلاموں کا شہید ہونا بھی دیکھا، خود بھی راہ خدا میں سارا کچھ پیش کیا، تو حدیث بتاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دین میں کتنا مقام عطا فرمایا ہوگا، کیا پھر ان کے مقامات ہوں گے۔ صبر آپ کو سیکھنا ہے، اور حضور کی اولاد پاک کی زندگی سے، اسوہ نور سے جو چیز سب سے زیادہ ملتی ہے وہ صبر ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، آزمائشیں جتنی زیادہ سخت آتی جاتی ہیں انسان کو اتنا زیادہ مضبوط کرتی جاتی ہیں۔ میرے والد صاحب ایک مثال دیا کرتے تھے، کہتے تھے کسی نے پتھر سے پوچھا کہ تو گول کیوں ہے؟ اس نے کہا لوگوں نے ٹھوکریں بڑی ماری ہیں، کسی نے ادھر سے ماری، کسی نے ادھر سے ماری، تو کھا کھا کے تو میں پھر سارے کا سارا گول ہو گیا، سخت ہو گیا، ٹھوکریں جو بڑی لگیں۔ ٹھوکر لگتی ہے تو انسان مضبوط، ہم تھوڑی آسودہ زندگی کے قائل ہو گئے، مشکلات کے قائل نہیں۔ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے جس کے استاد اسے مشکل میں رکھیں اور جس کے پیر اسے مشکل سے مشکل کام بتائیں، معنی یہ ہے کہ بڑے سے بڑا درجہ دینا چاہتے ہیں، اس سے کچھ کام لینا چاہتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہماری سوسائٹی میں، ماحول میں ایک طبیعت لوگوں کی بن گئی ہے کہ وہ ذرا سی مشکل پر گھبراتے ہیں، ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں، تکلیف نہیں سہ سکتے۔ انتظار، ٹھہراؤ، بردباری، صبر، یہ لوگوں کی زندگیوں سے رخصت ہو گیا۔ صابرین کا درجہ بہت بڑا ہے۔ اب دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ان کے صاحبزادے ان کے سامنے شہید ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان صحیح حدیث میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کے بچے کا انتقال ہوتا ہے اس کی موجودگی میں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم میرے بندے کے جگر کا پھل لے آئے ہو۔ وہ کیا کہتا تھا؟ اس پر سب سے بڑی آزمائش آئی، اس کا بیٹا اس کی زندگی میں چلا گیا، تو اس نے کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک، ایک تو اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس حال میں بھی کہ ہم اس کا بیٹا لے آئے ہیں، وہ پھر بھی اپنے رب کی تعریف ہی کر رہا تھا، وہ تیری حمد بیان کر رہا تھا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے پھر اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور گھر کا نام بھی بیت الحمد رکھ دو۔ اس نے پھر بھی میری حمد کی ہے، میں نے اتنی زیادہ آزمائش دی، اتنی زیادہ، پھر بھی حمد ہوتی رہی۔ میں پھر عرض کروں گا اس حدیث کی روشنی میں بھی ذرا امام حسین کو دیکھیے گا، بیٹا لے آئے ہو تو پھر بھی حمد کرتے تھے، جنت میں گھر بناؤ اور گھر کا نام بیت الحمد رکھو۔ تو امام حسین نے تو سارا گھر دینے کے بعد حمد اس طرح کی کہ ساری سجدے میں رکھ دیا، اللہ کی تعریف اس طرح کی کہ پھر سر جھکا دیا۔ تو پھر ان کا اجر تو محبوب نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ جنتی نہیں، بل صرف یہ تو جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں، یہ سردار ہیں، امامت ہے ان کے پاس جنت کی۔ میرے عزیز، ہم آہستہ آہستہ ٹوٹ رہے ہیں، ذہنی طور پر قوم بکھر رہی ہے۔ کوئی بھی ایک منفی بات آپ سوسائٹی میں چھوڑ دیں، وہ بڑی جلدی پروان چڑھنے لگتی ہے۔ ہمارے لہجوں سے، ہمارے لفظوں سے، ہماری ملاقاتوں سے بے صبری چھلکتی ہے۔ ہمارا روزمرہ کا انداز بتاتا ہے کہ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ حوصلہ، تدبر، صبر، استقامت۔ امام حسین کے بڑے درجات تھے، اور میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ایک نظم بنایا ہے، ایک ترتیب بنائی ہے، ایک اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ رب کے ہر بندے کو آزمائش سے گزرنا ہے۔
وہاں سے ہو کر اسے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. لیکن عجیب لوگ ہیں نا، سارے ہی درجہ چاہتے ہیں. ہر بندہ عزت چاہتا ہے، ہر شخص بلندی چاہتا ہے، ہر شخص مرتبہ چاہتا ہے، اور امتحان دینے کو تیار ہے. حالانکہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا. یہ جو بغیر محنت کے آگے جانے والے ہیں نا، یہ ناراض نہ ہو جائیں، یہ خوابوں کی دنیا کے بادشاہ ہیں. خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں، صبح و شام دیکھیں، لیکن یہ صرف خواب ہی رہے گا کہ آپ محنت کوئی بھی نہ کریں. اور درجہ میں اللہ کے فضل پر معاذ اللہ کوئی کلام نہیں کر رہا، وہ چاہے جس کو چاہے جب چاہے عطا کرے، لیکن میں اس کا قانون کرم بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو سونا بھی اپنی مرضی سے ہے، اٹھنا بھی اپنی مرضی سے ہے، کھانا بھی اپنی مرضی سے ہے، آپ کو ملاقاتیں من چاہی چاہیے، زندگی من چاہی چاہیے، اور درجات بھی آپ کو چاہیے، تو میرے بھائی سونے والے کبھی منزلوں تک نہیں پہنچا کرتے. منزلوں پہ تو وہ پہنچتے ہیں جو صبح سویرے اٹھ کے سفر شروع کرتے ہیں. منزلوں پہ تو وہ پہنچتے ہیں جن کو یہ خیال ہوتا ہے کہ رستے میں پہاڑ آیا تو پھر بھی میں نے گزرنا ہے، دشوار گزار گھاٹی آئی تو پھر بھی میں نے گزرنا ہے، جن کا خیال ہوتا ہے کہ اگر موسم صحیح ہوا جو خراب ہوا مجھے بہرحال اپنا سفر طے کرنا ہے. اپنی زندگی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سیکھ لو اچھے طریقے سے کہ آپ کے اندر کمال کا صبر ہونا چاہیے، کمال کا. محبتیں بھی امام حسین سے کرنا، اور ذرا سی گرمی پہ چیخ اٹھنا. وہ کئی دفعہ نا جی کچھ لوگوں پر بڑا احساس ہوتا ہے کہ یار تو حسینی ہونے کا دعوے دار ہے، اور ناراض تو 1 منٹ سے پہلے ہو جاتا ہے، برداشت تجھ سے تھوڑی سی بھی نہیں ہوتی، اور دعوے تیرے بہت بڑے بڑے. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے دیوانے سے صوفی تھے. دیوانے لوگ ویسے بڑے شاندار ہوتے ہیں، وہ کم از کم اپنی زندگی اپنی دیوانگی میں تو گزار لیتے ہیں نا. دیوانے سے آدمی تھے، بس ٹھیک ہے، اپنا رنگ تھا، اپنی زندگی. تو کچھ بندے آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے ہمیں آپ سے بڑا پیار ہے. فرمایا جاؤ اپنا کام کرو، مجھے بھی کوئی کام کرنے دو. نے کہا نہیں حضور سچی عقیدت ہے. فرمایا تمہیں کہا ہے نا فقیر اپنی احوال میں محو ہے تو اسے رہنے دو. انہوں نے کہا حضور سچ مچ آپ سے بڑا پیار ہے. فرمایا چلو ٹھیک ہے، پکی بات ہے، پکی. حضرت اندر تشریف لے گئے اور کچھ پتھر اٹھا لائے تھیلے میں، اور اندر سے نکلتے وہ پتھر زور زور سے برسانے شروع کیے. ابھی 2-4 بھی نہیں لگے تھے، وہ عاشق سارے بھاگ گئے. کوئی اس گلی سے نکل گیا پتلی سے، کوئی اس گیٹ سے نکل گیا، اور کہنے لگے حد ہو گئی ہے، یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا، آپ نے پتھر ہی مارے ہیں. فرمایا تمہیں کہا تھا نا جھوٹے دعوے نہ کرو، تمہیں مجھ سے پیار ہوتا پھر تم میری آزمائش پر صبر بھی کرتے. تمہیں مجھ سے پیار ہوتا تو پھر میری طرف سے آنے والے رویے پر تھوڑا سا تم ٹھہرتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. رب کہتا ہے میں تو تمہیں آزماؤں گا، بھوک سے بھی، پیاس سے بھی، جانوں اور مالوں پھلوں کی کمی سے بھی تمہیں آزماؤں گا. ہاں اگر تم پورے اترے، آزمائش، یہ خوشخبریاں لینے کے جو شوقین ہیں وہ اس آیت کو پڑھیں، اگر یہ سارے کام اس پر تم پورے اترے تو وبشر الصابرین، محبوب ان صبر کرنے والوں کو اب خوشخبری عطا کر دے. ان کی خوشخبری بنتی ہے جو آزمائش میں پورے اترے. میرے عزیز تھوڑا سا نا ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں. جن لوگوں کی تیاری ہوتی ہے نا ذہنی طور پر، اگر یہ کوئی آزمائش آ گئی، دکھ آ گیا تو ہم تیار ہیں، ہم وہ دیکھ لیں گے. یہ آج پوری دنیا میں مسلمان کیوں کمزور ہے؟ یہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہے آزمائشوں سے گزرنے کے لیے. یہ آسودہ حال زندگی کا عادی ہے. او کیا بات ہے، بہترین ٹھنڈے کمرے، اے سی والے، ٹھنڈی گاڑیاں اور آنا جانا، اور جناب وہ ایسے محل تیار کیے ہیں جس میں کوئی نیند خراب نہ کرے. تو میرے بھائی یہاں تو پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہے کہ آپ کوئی بڑا درجہ حاصل کر سکیں. اس کے لیے تو انداز اور ہوتے ہیں، اس کے لیے تو رنگ اور ہوتا ہے. فعال زندگی، فعال زندگی، اسلام فعال زندگی کا قائل ہے. فعال. بات ختم کرنے لگا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے سیاستہ میں، یہ زیادہ توجہ سے سننا ذرا. جن کو میں کہہ رہا ہوں ان کو پتہ ہے کہ توجہ سے سننا ہے.
چھینک اور جمائی دو چیزیں انسان کے ساتھ ہیں. جمائی آتی ہے لوگوں کو اور چھینک آتی ہے. حضور فرماتے ہیں چھینک اللہ کو پسند ہے، جمائی ناپسند ہے. جب کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، اور جو سنے وہ یرحمک اللہ کہے. اور جمائی کے بارے میں فرمایا جتنا تم سے ہو سکے نا جمائی کو روکو، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے. کیوں؟ شارحین حدیث نے لکھا کیوں؟ اس لیے کہ چھینک چستی پیدا کرتی ہے اور جمائی سستی پیدا کرتی ہے. جو جمائیاں لینے والے ہوتے ہیں نا ان کو ڈرائیور صاحب کہتے ہیں مہربانی کریں ذرا پچھلی سیٹ پہ چلے جائیں، ہمیں تو لانا خراب کریں آپ، اس لیے کہ آپ نے سونا ہے تو پھر ہمیں تو لانا نہیں کے چکر میں آپ ڈالیں. جمائیاں ناپسند اس لیے ہیں کہ یہ سستی پیدا کرتی، شارحین کہتے ہیں. اور یہ چھینک کیوں پسند ہے؟ آپ چھینکتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ طبیعت تھوڑی حشاش بشاش ہو گئی، چست ہو جاتا ہے، دماغ بوجھ اتر جاتا ہے. او دوستو، او زیادہ لمبے لمبے سونے والوں اور زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے والوں اور زیادہ دیر سست وقت گزارنے والوں، اگر تم باصلاحیت بھی ہوگے تو پیچھے رہ جاؤ گے. ذہین لوگ ہوتے ہیں پر صابر نہیں ہوتے، محنتی نہیں ہوتے، پیچھے رہ جاتے. بعض زیادہ ذہین نہیں ہوتے پر محنتی زیادہ ہوتے، وہ آگے نکل جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں. آج ذکر امام علی مقام کی اس محفل سے 3 سبق لے کے جانے. کتنے؟ مجھے ویسے پکا پتہ ہے کون کون نہیں بولا. کتنے سبق جی؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. 3 سبق. ایک تو حضور کی اولاد سے پیار کرنا ہے تو ذرا جم کے کرنا ہے اور رج کے کرنا ہے، رج کے. اور دوسرا ان کا احترام کرنا ہے تو پورا کرنا ہے. ایسے طبیعت نہ پوری ادب کے سانچے میں ڈھل جائے جب اولاد رسول کی بات ہو، کیفیات بدل جائیں، انداز تبدیل ہو جائے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پاک کا ذکر پاک آئے. اور تیسری بات یہ کہ ہم نے امام حسین سے سیکھنا ہے کہ زندگی صبر کے ساتھ گزارنی. حوصلے. آپ یقین کریں بہت سارے لوگ آپ کے صبر میں ڈوب کے مر جائیں گے، وہ مر جائیں گے ڈوب کے، کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. صبر ایک ایسی چیز ہے جس میں بندہ لوگوں کو ڈبو کے دشمنوں کو مار سکتا ہے. لیکن اگر آپ میں صبر ہی نہیں ہے تو پھر تو دشمن ایک جملہ کہہ کے خود آرام کرتا ہے اور لوگ بیچارے لگے رہتے ہیں مینوں اے کہہ گیا، میں بندہ لبنا جنہیں گل کی تھی، او تو چھڑ دے، اتنا زیادہ تجھے بڑا بننے کی کیا ضرورت ہے، ہو گئی تو بہرحال ہو گئی. تو ہو سکے تو 9-10 کا روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ. قسم نہیں لے رہا، نیت کرا رہا ہوں. نفلی ہے نا، نفلی کام پہ شدت نہیں کرنی. 9-10 کا کر لیں گے، 10-11 کا رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. 9-10 محرم کی درمیانی رات امام حسین نے ساری نماز پڑھ کے گزاری ہے. چلیں نیت کر لیں، اس دن کم از کم تہجد تو پڑھنی ہے. ہم نے کریں گے ارادہ انشاءاللہ تعالی. ہم بھی بڑا خوبصورت بزم سجاتے ہیں ہر سال 10 محرم کو. بس میں دعوت دے رہا ہوں غصے کے ساتھ. غصے کے ساتھ دعوت کا پتہ ہے، جڑا نہ آیا انہوں پوچھ لیں گے، یہ والی دعوت ہوتی ہے غصے کے ساتھ. لیکن پیار سے ہی کہہ رہا ہوں، کوشش کیجئے گا اگر وہاں جو آسانی سے آ سکیں، مشکل نہ ہو آ جائیں. ورنہ جہاں جہاں بھی حضور کے محبوب پاک کی اولاد کی ذکر کی محفل ہو، جنہوں نے غصے نہ کیا ویسے وہ بھی سمجھ گئے نہیں. تو باقی یہ کہ جہاں آسانی سے آپ پہنچ سکیں آپ حضرات وہاں پہنچیں. لیکن وہ سارا دن نہ ایک بھی لغو کام اور کسی ایسے شخص کی طرف نہیں بڑھنا جو بدعقیدگی پھیلا رہا ہو، بد تہذیبی پھیلا رہا ہو. ان لوگوں کی طرف قطعاً نہیں جانا. آپ نے کوشش کرنی ہے اہل خیر جہاں سنجیدہ انداز میں ذکر امام حسین کرے وہیں پہ آپ موجود ہو اور خیر کا ذکر اور خیر کی بات جاری ہو. آج بڑا ہی قرار والا کوئی ماحول ہے، بڑا ہی اطمینان والا کوئی نظم ہے. اللہ کرے آپ دعا کے ٹائم ہی موبائل بند رکھیں اور تھوڑے سارے دعا میں شامل ہو جائیں تاکہ محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ بڑا کریم ہے، قبولیت عطا فرمائے گا.